تو آج جو میں اعلیٰ ہدم من ربہم کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں ایک بنیادی سی بات ہے، لیکن ایک اس طرح سے کہنے کہ ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے، اگر اس قاعدے کو آپ سمجھ جائیں تو پھر باقی قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل میں قرآن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت میں، انسان کی شخصیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنے اندر ڈالنی ہے، اپنے اندر لانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مختصر سی لسٹ ہے وہ بنا دی ہے قرآن میں، اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس لسٹ سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو کسی بھی آیت میں جہاں لعلکم کے الفاظ آئیں گے نا، تاکہ تم، اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ ایسی چیزیں جو آپ اپنی شخصیت میں لے آئیے، کیونکہ وہ قرآن کی اہم ترین، وہ انسان کے اہم ترین اوصاف میں سے ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے تم کر کیا رہے ہو، تمہیں تقویٰ ہو، تمہیں اپنے آپ کو بچانے کا احساس ہو، تمہیں تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچنے والے بنو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم گہری سوچ سکو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی شخصیت میں لانی ہے، اور روزانہ آپ نے اپنے آپ کو ایک تو آپ کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ کی 40 منٹ ڈرائیو ہے جاب کی، اور سارا وقت آپ ریڈیو سنتے رہے اور بیکار خبریں سنتے رہے، سوچنے کا وقت کہاں ملے گا آپ کو؟ سوچو گے بھی تو کام کے بارے میں سوچو گے، یا کھانے کے بارے میں سوچو گے، یا سونے کے بارے میں سوچو گے، اور کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو جو کوئی موقع ملتا ہے اس میں کچھ سوچنے کا وقت نکالو، کچھ ذکر کرنے کا وقت نکالو، کچھ شکر کرنے کا وقت نکالو۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اس دین کی، یہ بنیاد ہے اس دین کی۔ اس بنیاد کو یاد رکھو گے تو مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ بنیاد بھول جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں۔ اسی طرح لعلکم والی آیات، اسی طرح واللہ یحب، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المتقین، واللہ یحب الصادقین، سچ بولنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، تقویٰ کرنے والوں سے۔ یہ بھی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے۔ اسی طرح ان اللہ مع، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع، جہاں جہاں یہ آیات پاؤ گے وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہیں دین کی۔ دین کے تمام احکام، دین کی تمام ہدایات ان چیزوں کے بارے میں ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے نماز بھی ہے تو نماز اصل میں نماز ہمارا مقصد نہیں ہے، نماز کا بھی ایک مقصد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن خدا کو یاد نہیں رکھتے، خدا نے جو بات تم سے کہی ہے وہ یاد نہیں رکھتے۔ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے انسان، نماز میں کھڑا ہے اور اپنے آپ سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ایمان والوں، تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، شوہروں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، فاحذروہم، بچ کے رہو۔ کیا مقصد ہے کہنے کا؟ تم جن لوگوں سے محبت کرتے ہو، جن سے پیار کرتے ہو، کبھی کبھی وہ پیار سے تم سے ایسی باتیں مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خفا کریں گی، انہیں تو خوش کر دیں گی، خدا کو خفا کریں گی، اور تم ان کی محبت میں وہ باتیں ان کو دے دیتے ہو، چیزیں دے دیتے ہو۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس کالج میں جانا ہے، ٹھیک ہے آپ سود کا قرضہ لے لیں لیکن میں نے اسی کالج میں جانا ہے۔ اب بچے کی محبت میں آپ نے اس کو کالج میں ڈال دیا، آپ بھی سود میں، وہ بھی سود میں۔ اس کا فائدہ کیا، نقصان کیا آپ نے؟ وہ آپ کا دوست بنا، دشمن بنا۔ جب اس دن کھڑے ہونا ہے ہم نے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ محبت تھی یا دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو لگتا ہے پیار میں کر رہے ہیں۔ دیکھو بچے ہیں، ان کی خوشی کا معاملہ ہے، انہیں خوش ہونے دو۔ ہماری فیملی کہتی ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی ہے، کچھ تو خوشی منانے دیں، اور وہ کچھ خوشی منانے، الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، کچھ تو خوشی منانے دیں، لیکن الفاظ کے پیچھے ہے کیا؟ ڈی جے منگانا ہے، ڈی جے بلوانا ہے، اور ہزاروں ڈالر کا کریڈٹ کارڈ پہ قرضہ لینا ہے، اور 20 طرح کے کھانے لے کر آنے ہیں، اور یعنی ایک لڑکے لڑکی کی زندگی شروع ہونے والی ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کیا نام ہے قرضے کے نیچے دب کے مر جائیں۔ لیکن بچوں کی خوشی کا معاملہ ہے، دیکھو الفاظ کتنے پیارے استعمال ہوتے ہیں اور بات کتنی گھنونی گھٹیا بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سنت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں نکاح کر دو، سادہ نکاح کرو، سادہ نکاح کرو۔ اب اس بات کا ذکر کر کے تو دیکھنا گھر میں ایسا کرتے ہیں، مسجد میں نکاح کراتے ہیں، ہم کیا فقیر ہو گئے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے کیا؟ کون سے مولوی تم سے بات کر رہے ہیں؟ کسے تمہارے دماغ میں بات ڈال دی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟
ایک طرح کی سوچ ہے نا، سوچ ہے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی نا تب تک ہدایت کی کو بات ہی نہیں ہے. ہدایت ایک سپرفیشل قسم کی ڈیکوریشن قسم کی چیز ہے. جیسے انسان اپنے اوپر پاؤڈر وغیرہ لگا لے، میک اپ لگا لے، وہ اوپر کی چیز ہے، اندر جو ہے وہ ہے. اس طرح دین کی ایک شیل پہنی ہوئی ہے، وہ ایک وضاحت ہے، ایک باہر سے ایک اس کا مظاہرہ ہے، لیکن اندر جو چیز ہے وہ شخصیت ہے، وہ سوچ ہے، وہ بدلنے کی چیز ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.